سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہیں جو مختار کل ہے، رب العالمین ہے، جو یوم جزا کا مالک ہے، جو رحمان، رحیم، قدیر، قادر، سمیع، بصیر، الغرض بے شمار صفات کا حامل ہے، جو اپنی توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات میں یکتا، منفرد اور بے مثال ہے۔ اس ذات کے ہم بندوں پر بے شمار احسانات ہیں، سورج، چاند، زمین، آسمان، پانی، ہوا، گلے، سبزیاں، ہماری عقلیں، ہماری جان اور روحیں، اور زمین پر ہمارے خاطر جو کچھ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے احسانات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے میرے بندو، میرے احسانات تمہارے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اب ایسی ذات کی جتنی بھی تعریف کی جائے، وحدہ لا شریک کی جتنی بھی توصیف، کبریائی، بڑائی بیان کی جائے کم ہے، اور کوئی بھی اللہ کا بندہ کما حقہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی مقدس ہستیاں ہیں جو درود و سلام کے مستحق ہیں تو وہ انبیاء، پیغمبروں اور رسولوں کی ہستیاں ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام من و عن امت تک پہنچایا۔ یہ نبیوں کے اپنی امتوں پر بے شمار احسانات ہیں، ورنہ یہ امت گمراہ تھی، بھٹک رہی تھی دلدل میں۔ ان نبیوں کے ذریعے سے سیدھا راستہ امت کو ملا۔ ایسے نبیوں پر لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام نازل ہوئے، خاص طور پر نبیوں کے سردار، خاتم الانبیاء، در یتیم، محسن انسانیات، نبی رحمت، خاتم الرسول، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ آپ کے ذریعے سے جو دین ملا وہ تمام ادیان میں سب سے بہتر، ان دین عند اللہ الاسلام۔ جو قیمتی دولت توحید ملی وہ سب سے اہم دولت ہے، جس کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ عمل پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نبی کے ذریعے سے ہم کو جو قرآن ملا ہے، اللہ کا کلام قرآن مجید کی شکل میں، یہ قرآن عظمت والی کتاب ہے جس کے پڑھنے پر ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس نبی کے ذریعے سے صراط مستقیم ہم کو ملا، توحید جیسی قیمتی دولت ہم کو ملے۔ نبی نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے
کتنے مصائب اور آلام کو برداشت کیا، صحابہ نے قربانیاں دی، آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا اور پتھروں کے نیچے دبایا گیا، سولی پہ لٹکایا گیا، شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، گھر بار وطن رشتے دار دوست اقارب اعزاء کو بھی چھوڑنا پڑا، تب جا کر کے دین اسلام ہم تک پہنچا۔ ایسے نبی پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مسلمان میرا نام آنے پر ایک بار مجھ پہ درود و سلام بھیجے گا، بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور خود اللہ تعالیٰ کا سورہ احزاب میں ارشاد بھی ہے، ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، لہذا اے مسلمانوں تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو، یہ اللہ کہہ رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی کے احسانات بے شمار ہیں۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، مختصر طور پر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان سے ادا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ میرے بھائی دوستو، میں نے خطبہ مسمونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور پیارے نبی کا ایک پیارا فرمان صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہمارا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، جس پر میں آپ کے سامنے کچھ بولنا چاہتا ہوں، وہ ہے مثالی مسلمان کی پہچان۔ مثالی مسلمان کی پہچان کیا ہے، جس سے ہم کو اندازہ لگے کہ یہ مثالی مسلمان ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، الحمدللہ اللہ کی توفیق اور آپ ذمہ داران کہ محبتوں کا یہ تقاضا ہے کہ آپ نے ہم کو یاد کیا اور آپ کے اس مسجد اہل حدیث، آپ کے اسے مسجد اہل حدیث اجھانی میں ضلع بدائیں کے اندر دوبارہ حاضری کا دو بار آ چکا ہے، یہ تیسری بار حاضری کا موقع ملا ہے اور آج خطبہ جمعہ دینے کا اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہاں کے پیش امام اور ذمہ داران کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے ناچیز کو یاد کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے امام صاحب کو اور یہاں کے ذمہ داران کو اور یہاں کی جماعت کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور توحید اور سنت پر قائم رکھے اور ان کے کاروبار میں روزی روٹی میں اللہ برکت دے۔ میرے بھائیو دوستو، موضوع ہے مثالی مسلمان کی پہچان۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے اللہ و رسول کا کلمہ پڑھا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اقرار کیا اور زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور ارکان پہ عمل پیرا ہو اور اپنے آپ کو اللہ و رسول کے تابع کر دیا ہو، قرآن و حدیث کو فالو کرنے والا ہو، اللہ و رسول کی اطاعت کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کی پہچان، مثالی مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ جو مثالی مسلمان ہوتا ہے وہ اس کا ایمان بالکل ٹھوس اور مضبوط ہوتا ہے، اس کے ایمان میں ذرہ برابر لچک نہیں ہوتی ہے، وہ دنیا کے چند سکوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے ایمان پہ کھڑا ہوتا ہے، ٹھوس ایمان ہوتا ہے، ٹس سے مس ہونے والا نہیں ہے، چاہے جتنی لالچ دی جائے، چاہے جتنے اس کو طرح طرح سے اسباب اپنا کر کے اس کو بہکایا جائے۔
ایمان لے آیا تو ایمان لے آیا اللہ پر، اللہ و رسول پر، آخرت پر، آسمانی کتابوں پر، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس پر کامل طور پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ ایمان لانے میں مضبوط اور ٹھوس ہے، ذرہ برابر اس کا ایمان کمزور نہیں ہے۔ یہ مثالی مسلمان کی پہلی پہچان۔ مثالی مسلمان کی دوسری پہچان یہ ہے کہ مثالی مسلمان عقیدے توحید میں مضبوط ہوتا ہے۔ مثالی مسلمان کے پاس شرک اور بدعت کی ذرہ برابر گنجائش نہیں۔ اگر کسی مسلمان کے یہاں شرک پایا جا رہا ہے، بدعت کا رواج ہے اس کے گھروں میں، خود وہ ملوث ہے بدعت میں، اور اس کی توحید کمزور ہے، توحید سے وہ شرک بدعت سے سمجھوتا کر رہا ہے سماج کے اعتبار سے، اور وہ توحید پرست نہیں ہے، موحد نہیں ہے، جیسا دیس ویسا بھیس اپنا رہا ہے، یہاں آیا تو اہل حدیث بنا ہے، کہیں اور گیا تو دوسرا مسلک اپنا لیا ظاہر میں، یہاں نماز پڑھتا ہے تو سنت کے مطابق، کہیں اور گیا تو ڈر اور خوف کے مارے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس کا نماز کا طریقہ کچھ اور ہو جاتا۔ مثالی مسلمان وہ ہے جو توحید پرست ہو، توحید پر آنچ نہ آنے دیتا ہو، جان چلی جائے، جلا دیا جائے، بوٹی بوٹی قسم کا کر دیا جائے، لیکن ذرہ برابر توحید سے ہٹنے والا نہیں ہو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، توحید الوہیت میں، نماز، روزہ، عبادت، دیگر چیزوں میں وہ کسی اور کو شریک کرنے والا نہ ہو، اللہ پہ توکل کرنے والا ہو، اللہ سے لو لگانے والا ہو، نذر و نیاز، قربانی، حج، عمرہ، نماز، روزہ، سب کچھ غمی خوشی اللہ کے حوالے کرنے والا ہو، ہر حال میں اللہ کو پکارنے والا ہو، دکھ میں، سکھ میں، خوشی اور غمی میں، اولاد مانگنے میں، روزی مانگنے میں، بیماری سے شفا یابی کے لیے وہ صرف اللہ سے لو لگانے والا ہو، اور مثالی مسلمان کا نعرہ ہو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لرب، میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا حج سب اللہ کے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو، غیر اللہ سے فریاد کرنے والا نہ ہو، مزاروں اور غیر اللہ کے چوکھٹوں پر سجدہ ریز ہونے والا نہ ہو، اولاد اللہ سے مانگنے والا ہو، بیماری سے شفا یابی کی دعا اللہ سے کرنے والا ہو، یہ مثالی مسلمان ہے۔ آج ہمارے سماج میں توحید نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آج ہم رسمی طور پر اہل حدیث ہیں، رسمی طور پر ہم نے مسجدیں بنا لی ہیں، مسجد تو بنا لی دم بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا لی دم بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مثالی مسلمان تو وہ ہے جو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے والا ہو، جمعہ نماز پڑھنے والا نہ ہو، اپنے محلے کی مسجد کو وہ 5 وقتہ نمازوں کے ذریعے سے بھرنے والا ہو، خود نماز پڑھتا ہو، اپنی اولاد کو بھی 5 وقتہ نماز کا پابند بنانے والا ہو۔ آج ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود جمعہ ہماری شکلیں نظر آتی ہیں، اور لگتا ہے بہت بڑی تعداد ہے جماعت اہل حدیث کی اس قصبہ اوجھانی کے اندر، لیکن اور مسجدوں اور نمازوں میں آ کر کے کوئی باہر کا جائزہ لے لے، 2 4 10 5 نمازی نظر آئیں گے، مسجد بھری ہوئی ہے جمعہ کے دن، اور یہ نمازی کہاں چلے جاتے ہیں ہفتہ بھر؟ بتائیے، میں ایسے مسلمان کو جو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، ایسے مسلمان کو جو نماز پڑھنے کا دعویٰ کرتا ہو، ایسے مسلمان کو جو صرف جمعہ آ کر کے نماز پڑھتا ہو، کرتے پائجامے پہن کر کے ٹوپی لگا کر کے آ کر کے بیٹھتا ہو، اور باقی 5 وقتہ نماز میں نظر نہ آتا ہوں مسجدوں میں، ایسے مسلمان کو میں مثالی مسلمان کیسے ہوں؟
مثالی مسلمان وہ ہے جس کے گھر کے تمام افراد نماز پڑھتے ہوں، گھر کا گارجین ہونے کی وجہ سے وہ اپنے والدین کو بھی نماز کا پابند بنائے، اپنی فیملی کو بھی، اہل و عیال اور بیوی اور وائف کو بھی، بہن بیٹی کو بھی نماز کا پابند بنائے، اس کو ہم مثالی مسلمان کہیں گے۔ مثالی مسلمان تو میرے بھائیوں وہ ہے جو پیارے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا ہو، پیارے نبی کی ذات سے محبت کرنے والا ہو، محب رسول ہو حقیقت میں، جہاں نبی کا فرمان آ جائے آمنا صدقنا چوں چرا کیلو کال نہیں ہونا چاہیے، جہاں اللہ کے رسول کا فرمان آئے قول رسول کو اپنے اماموں کے قول اور فتوے پر مقدم کرنے والا مثالی مسلمان ہو سکتا ہے، اور جو اپنے اماموں کے فتوے کو پیارے نبی کے قول اور فتوے پر مقدم کرے حقیقت میں وہ مثالی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مثالی مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو نبی سے محبت ہونی چاہیے، نبی کی سنت سے محبت ہونی چاہیے، نبی کی حدیث سے محبت ہونی چاہیے، نبی کے ایک ایک فرمان سے محبت ہونی چاہیے۔ جہاں نبی کا قول آ جائے، جہاں نبی کا فرمان آ جائے، جہاں قال رسول آ جائے، وہاں فوراً سلنڈر ہونا چاہیے، اپنے جذبات اور خواہشات کو دفن کر دینا چاہیے۔ چاہے بیوی ناراض ہو جائے، چاہے بیٹا ناراض ہو جائے، چاہے والدین ناراض ہو جائیں، چاہے کوئی رشتہ دار گاؤں کا مکھیا ناراض ہو جائے، محلے کا آدمی ناراض ہو جائے، رشتہ دار خیش و قار سب سائڈ میں ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، فکر ہونی چاہیے مثالی مسلمان بننے کے لیے کہ اللہ ناراض نہ ہونے پائے، رسول نہ ناراض ہونے پائیں، اور اللہ کے رسول کی سنت کی دھجیاں نہ اڑنے پائیں۔ مثالی مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے۔ آج دیکھ لیجیے ہمارے سماج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنانے کے بجائے کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے۔ آج ہمارے نوجوان بھائیوں کے بال کسی اور کو ہیرو بنا کر کے، آئیڈیل بنا کر کے بال رکھے جا رہے ہیں، کپڑے ہمارے اسی انداز کے ہو رہے ہیں جس کو ہم نے ہیرو بنایا ہے دنیا کا، چاہے وہ کھلاڑی ہو، چاہے وہ پکچر کا ہیرو ہو، ہمارا آئیڈیل دنیا کا کوئی اور شخص ہے، جس کے بال جیسے ہیں ویسے ہمارے بال، جس انداز کے اس کے جوتے ہیں اسی انداز کے اسی کمپنی کے جوتے، اور اسی انداز کا ہمارا چہرے کا، داڑھی کے بال کی سیٹنگ ہو رہی ہے، اور اسی انداز سے اسی طرز کو اپنایا جا رہا ہے، بالکل ہو بہو نقالی کی جا رہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اکرم کی زندگی ہے مسلمانوں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل و نمونہ ہے۔ کاش کی مثالی مسلمان بننے کے لیے ہم پیارے نبی کو اپنا آئیڈیل مان لیتے، ہمارا اللہ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں، اللہ کے حقوق کا پاس و لحاظ نہیں، ہم غیر اللہ سے فریادیں چپکے چپکے کر رہے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو باباؤں کے یہاں جاتے ہیں، ہماری عورتیں جاتی ہیں، تعویذ اور گنڈے چپکے چپکے ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، اور ہم نام کے مسلمان ہیں، نام کے اہل حدیث ہیں۔ مثالی مسلمان بننا ہے تو باباؤں کے چوکھٹوں پہ جانا چھوڑو، مثالی مسلمان بننا ہے تو اپنے گھر کی عورتوں کو بدعقیدگی سے بچاؤ، تعویذ اور گنڈے ہمارے اہل حدیث کے گھروں میں نہ آنے پائیں۔ اگر آپ سختی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، توحید کی پابندی کرتے ہیں، سنت کی پابندی کرتے ہیں، اور اپنی اولاد کو مسجدوں میں لاتے ہیں اور گھروں میں نماز کا اہتمام کراتے ہیں، تلاوت قرآن کا اہتمام کراتے ہیں، تو حقیقت میں آپ مثالی مسلمان ہیں۔ ورنہ آپ خالی اکیلے نماز پڑھیں، وہ بھی جمعہ پڑھیں، آپ کی اولاد بے نمازی ہو اور آپ کی اولاد بے راہ رو ہو، آپ کی فیملی بے راہ رو ہو، گھروں کا ماحول اسلامی ماحول نہ ہو، تو آپ حقیقی مسلمان نہیں بن سکتے۔ حقیقی مسلمان اور سچا مسلمان، مثالی مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولیں۔ سچ بولنا اور سچائی کا ثبوت دینا یہ ایک مثالی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔
جو اللہ و رسول کا کلمہ پڑھا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اگر جھوٹ بولتا ہے تو پکا مسلمان و مومن نہیں. جھوٹ بولنا کافر کی پہچان، جھوٹ بولنا منافق کی پہچان، جھوٹ بولنا شیطان کی پہچان، کفار مکہ کی پہچان، اور سچ بولنا انبیاء کی پہچان، صحابہ کی پہچان، اتقیاء کی پہچان، صلحاء کی پہچان. صحابہ کرام نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں. اور جھوٹ بولنا یہ منافق کی پہچان ہے. پیارے نبی نے فرمایا ہے آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب. منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں، لیکن موبائل پر کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، دوستوں سے کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، وائف سے کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور دوست احباب اور اپنی جماعت کے افراد سے تجارت کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے 90% لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. اور جب کہا جاتا ہے بھائی صاحب جھوٹ نہ بولیے، کہتے ہیں مولانا وہ دور کچھ اور تھا، یہ دور کچھ اور. بغیر جھوٹ بولے تجارت نہیں چل سکتی. استغفر. یہ سوچ ہے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. ہماری سوچ ہی سطحی ہو چکی ہے اور ہماری قوت فہم کمزور ہو چکی ہے. مثالی مسلمان بننا ہے تو آپ ہمیشہ سچ بولیں، اپنی اولاد کو بھی سچ بولنے کا عادی بنائیے، جھوٹ کے قریب نہ جائیے. جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ سے بچیے. مثالی مسلمان بننا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ وعدے کے پکے بنیے، وعدہ خلافی نہ کیجیے. جو کہہ دیا اب اس میں عذر لنگ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا بتائیں نہیں آ سکا، ایسا نہیں آ سکا. آج مسلمان 90% جھوٹ کے ساتھ ساتھ وعدہ خلاف بھی ہو چکا ہے. وعدہ کر لیا، کون جاتا ہے وعدہ، کون پورا کرتا ہے؟ آپ نے ٹائم دے دیا کسی کو، نہیں پہنچ رہے. وعدہ خلافی کرنے سے آپ کی شخصیت مجروح ہوتی ہے اور آپ کا مقام لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے. لہذا میرے بھائیوں، اگر آپ اپنے مقام کو اونچا کرنا چاہتے ہیں اور عظمت کرنا چاہتے ہیں کہ عظمت والا مقام ہو اور لوگوں کی نظروں میں آپ کی عزت ہو، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ وعدے کے پکے بنیے، وعدہ خلافی سے دور رہیے. اللہ اس کی توفیق. جو مثالی مسلمان ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، کبھی خائن نہیں ہوتا ہے. امانت دار، پیارے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له. جس کے پاس امانت داری نہیں وہ ایمان اس کے پاس نہیں، گویا کہ بے ایمان ہے، ایمان ہے ہی نہیں اس کے پاس. اور امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی پہچان ہے. اذا تمنا خانا، جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو پکے سچے مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو پکے اہل حدیث کی سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ موحد کون ہے. لیکن ہمارے سماج کا حال کیا ہے کہ امانتوں میں خیانتیں ہو رہی ہیں. ہم نے کسی لڑکی سے شادی کی ہے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، کہیں اور تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں سائڈ سے، اور بیگم صاحبہ وائف کہیں اور فون پہ رابطہ کیے ہوئے ہیں. دونوں اپنے اپنی دنیا میں مگن ہیں. آپ نے شادی کی ہے لڑکی سے، بیوی بنا کر کے رکھیے، اس کے حق زوجیت کو ادا کیجیے اور ادھر ادھر مت بھاگیے. اگر آپ کے تعلقات غیر محرم عورتوں سے ہیں، شادی ہونے کے باوجود یا شادی سے پہلے اجنبی لڑکیوں سے آپ کے تعلقات ہیں، فون پر آپ باتیں کرتے ہیں اور عشق و محبت کی باتیں کرتے ہیں اور آئی لو یو کے نعرے لگاتے ہیں، تو سمجھ لیجئے، یا میسج بھیجتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ امانت میں خیانت ہے. اللہ کی بندی اللہ کی طرف سے امانت ہے. کسی کی بہن بیٹی ہے، آپ کی بہن بیٹیوں کے ساتھ اگر کوئی برتاؤ کرے، آپ کی بہن بیٹیوں کے ساتھ کوئی غلط میسج بھیجے، کوئی غلط تعلقات رکھے، تو بتائیے آپ پر کیا بیتے گی.
یہ فیملی آپ کے پاس امانت ہے. اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ نہیں دی اور اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا، نماز نہیں پڑھا سکھایا، قرآن کی تلاوت پہ نہیں آمادہ کیا، اللہ و رسول کی اہمیت کو نہیں بتایا، ایمان کے ارکان نہیں بتلائے، اسلام کے ارکان نہیں بتلائے، اور اولاد جاہل نہیں، تو گویا کہ آپ کے پاس اللہ نے اولاد کو بطور امانت دی تھی، آپ نے اس میں خیانت کی، امانت کو ادا نہیں کی. جسم کے یہ اعضاء، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہیں. اگر آپ نے نگاہ سے، آنکھوں سے غلط نگاہ ڈالی کسی بہن بیٹی پر، تو یہ آنکھ کے ساتھ زناکاری ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اگر غلط چیز کو آپ نے کان سے سنا، موبائل کے ذریعے سے، لیڈ کے ذریعے سے، یا گانے سنے، یا ننگی تصویریں دیکھی آنکھوں کے ذریعے سے، یا برہنہ فوٹو دیکھا، یا بار بار نظر لگائی، تو یہ آنکھ کا زنا ہے. اور غلط چیز زبان سے نکالا، زبان کا زنا ہے. اور اگر تحفے تحائف غلط طریقے سے گفٹ بھیجا، لیا، دیا، موبائل پارسل کیا، دیا، کوئی تحفہ دیا غلط طریقے سے کسی لڑکی کو، تو یہ امانت میں خیانت ہے، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ایسے ہی ضرورت ہے مثالی مسلمان بننے کے لیے کہ ہم زبان کے پکے بنیں، زبان کا اہتمام کریں. پیارے نبی نے فرمایا جو مسلمان زبان کی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے، گارنٹی دے دے، میں غلط جگہوں پہ استعمال نہیں کروں گا، میں اس کے لیے دنیا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان و شرمگاہ بظاہر گوشت کا لوتھڑا ہے، کوئی ہڈی نہیں ہے، لیکن خطرناک ہے. ساری برائیاں سماج میں زبان و شرمگاہ سے ہوتی ہیں. آج کل جو بدکاریاں ہو رہی ہیں آپ دیکھ لیجیے. اور یہ نوجوان لڑکیاں، یہ نوجوان لڑکے، یہ صاحب اولاد جو گھر کے مکھیا ہیں، باپ اور ماں کی حیثیت سے، ان کے پاس یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں میرے بھائیو امانت ہیں. اگر آپ نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی اور ان کے حرکتوں پہ گہری نگاہ نہیں رکھی، کہاں جا رہے ہیں، پڑھنے کے بہانہ کالج میں جا رہے ہیں کہ کہیں اور جا رہے ہیں، ان کے دوست احباب کیا، ان کے پاس کہاں سے فون آ رہا ہے، اگر آپ نے ان کی حرکتوں پہ نظر نہیں ڈالی، شام کو کئی بجے جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، یا نوجوان لڑکیاں بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں اور ادھر ادھر دوسروں کے ساتھ بھاگ کر کے جا رہی ہیں، اور ارتداد کا فتنہ ہو رہا ہے، کالجوں میں جا کر کے یہاں سے دوپٹے باندھ کے جاتی ہیں، اور کالجوں میں جا کر کے وہاں غیر مسلم لڑکوں سے تعلقات و عشق کرتی ہیں، اور اس کے بعد 9 تو 11 ہو جاتی ہیں. اگر ہم نے اور آپ نے اپنی نوجوان بیٹیوں پر خصوصی توجہ نہیں کی اور وقت پر مناسب رشتہ تلاش کر کے شادی نہیں کی، اور ہمارے لڑکے لڑکیاں بھٹک گئے، تو اللہ کی قسم یہ امانت میں خیانت ہے، امانت میں خیانت ہے. اور مثالی مسلمان وہ ہے جو غیبت سے دور رہنے والا ہو، مثالی مسلمان وہ ہے جو چغلخوری سے دور رہنے والا ہو، مثالی مسلمان وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرنے والا ہو. پیارے نبی نے فرمایا ہے لا يدخل جنت قاطع رحم، رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں اول وقت میں داخل نہیں ہوگا. آج ہمارے سماج میں چغلخوریاں بہت ہیں، آج ہمارے سماج میں غیبتیں بہت ہیں، آج ہمارے سماج میں لعن و طعن بہت ہے، آج ہمارے سماج میں معصوم اور بھولی بھالی مومنہ عورتوں پہ الزام تراشیاں بھی بہت ہیں، دھبے بھی لگائے جاتے ہیں، بہتان بھی باندھے جاتے ہیں. بہت زیادہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں، اور ظلم و زیادتی کی تو حد ہو گئی ہے. جس کا پایا دبا لیا، جس کو چاہا مار دیا، جس پہ چاہا قبضہ کر لیا. حلال و حرام کی تمیز آج کا مسلمان کھوئے ہوئے ہے. آج کے مسلمانوں کے نزدیک سب سے زیادہ محبت پیسے سے، دنیا کے مال و متاع سے ہو چکی ہے. حلال ہو چاہے حرام، پیسہ پیسہ پیسہ. آج ہر ایک کے دماغ میں، کھوپڑی میں خالی مال و دولت ہے. بس مال و دولت کے چکر میں بھائی کو بھولا ہوا ہے، مال و دولت کے چکر میں رشتہ داروں کو بھولا ہوا ہے، مال و دولت کے چکر میں قرآن و حدیث کو طاق پہ رکھے ہوئے. مولانا خطبہ دیتے رہے، سمجھاتے رہے، مولانا کا کام ہے. زیادہ مولانا بولیں گے تو آپ کی نوکری چلی جائے گی.
हक बात बोल दीजिए। साहब नाराज। मौलाना किसी ने कहा था क्या इस मौजू पर बोलने के लिए? मौलाना खुतबे में आप बार बार हम ही को देख रहे थे, हम ही को टारगेट बनाया। अपनी खामी दूर करने के लिए कोई तैयार नहीं। आज मिसाली मुसलमान बन जाओ मेरे भाई, तौबा कर लो। किससे? सूद से, लोन से, सूदखोरी से। अगर कोई सूदी कारोबार करता है, बैंक से लोन लेता है, तो अल्लाह की कसम कुरान में अल्लाह ने कहा वो अल्लाह व रसूल से जंग कर रहा है, और इससे बड़ा खतरनाक मसला नहीं हो सकता है। और शराब, नशावर चीजें हमारे नौजवान इस्तेमाल कर रहे हैं। शराब ये उम्मुल खबाइस है। और शराब के ताल्लुक से बता दूं, हर वो चीज जिसके ज्यादा इस्तेमाल करने से नशा पैदा हो जाए, उसका मामूली कतरा भी इस्तेमाल करना एक मुसलमान के लिए हराम है। चाहे वो गुटके की शक्ल में हो, चाहे तंबाकू की शक्ल में हो, चाहे सुरती की शक्ल में हो, चाहे जर्दे की शक्ल में हो, चाहे सिगरेट की शक्ल में हो, चाहे देसी शराब हो, चाहे अंग्रेजी शराब हो, चाहे भंग हो, और चाहे गोली और टेबलेट और चॉकलेट हो। हर वो चीज जिसके अंदर नशा पाया जाए और आप उसके अंदर नशा महसूस करें, वो चीज हराम है। अगर आपको 2-4 बीड़ी सिगरेट से, गुटके से नशा नहीं आता है, तो आप 1 किलो पी करके दिखाओ। यहाँ बाद लोगों को तो खाली तंबाकू की बू महसूस कर लेते हैं, बेहोश हो जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आज हमारा समाज नशे का आदी हो चुका है। नशे से दूर रहने की जरूरत है, वरना हमारी बहु बेटियां महफूज नहीं रहेंगी और हमारा घर बर्बाद हो जाएगा और दीन का सत्यानाश तो हो ही जाएगा। लिहाजा बातें तो बहुत हुई, लेकिन जुमा का जो टाइम होता है वो आगे हमको बढ़ने नहीं दे रहा। खुलासे के तौर पर मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि हम सोचें कि हम किस क्वालिटी के मुसलमान हैं। अगर हम 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं और हमारी वजह से मस्जिद आबाद रहती है, तो गोया कि हम मिसाली मुसलमान हैं। अगर हम अपनी औलाद की खबरगिरी करते हैं और औलाद को तौहीद पर कायम रखते हैं, शिर्क से बचाते हैं, बिदात से बचाते हैं, और आखिरत की फिक्र डालते हैं और आखिरत की फिक्र करते हैं और जन्नत हासिल करने की कोशिश करते हैं और औलाद को सिरात मुस्तकीम पे लाते हैं और उलमा से करीब करते हैं, मस्जिदों से, मदारिस से करीब करते हैं, तो गोया कि हम मिसाली मुसलमान हैं। अगर हम जुल्म और ज्यादती से दूर रहते हैं, हलाल और हराम की तमीज़ करते हैं, हराम माल कमाने से, खाने से बचते हैं और अपनी औलाद को बचाते हैं, तो गोया कि हम मिसाली मुसलमान हैं। अगर हम झूठ से, गीबत से, चुगलखोरी से, लानतान से, झूठी कसमें से, झूठी गवाही से हम बचते हैं और वादा खिलाफी से बचते हैं, खयानत से बचते हैं, तो गोया कि हम मिसाली मुसलमान हैं। और पेशानी हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाते हैं, तो हम मिसाली मुसलमान। बहरहाल मिसाली मुसलमान बनने के लिए ज़रूरी है कि हम मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं। जैसा कि मैंने कुरान की आयत पेश की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान लाने वालों, इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबू खुतवाति शैतान, और शैतान के रास्तों की पैरवी ना करो, मुकम्मल तौर पर हो जाओ मुसलमान। आधा तीतर आधा बटेर न बनो, न इधर के होगे न उधर के होगे। और एक बात कह करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, मिसाली मुसलमान बनना है तो जुमा के दिन अजान होने से पहले मस्जिद में आओगे तो मिसाली मुसलमान बनोगे, वरना दरवाजे पर फरिश्ते बैठे हुए हैं और आने वालों का नाम नोट कर रहे हैं। अजान से पहले जो भी आएगा उसका नाम नोट करते हैं और पहले, सबसे पहले मस्जिद में जो कदम रखेगा उसको 1 ऊंट की कुर्बानी का सवाब, और जो दूसरे नंबर पे आएगा उसे 1 गाय की कुर्बानी का, तीसरे नंबर पर आएगा उसे 1 दुम्बार भेड़ की कुर्बानी का, और जो चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर आएगा वो गोया कि अल्लाह के रास्ते में एक अंडा सदका खैर। और जब खतीब मिंबर पर बैठ गया, मुअज्जिन ने कह दिया अल्लाहु अकबर, तो जो दरवाजे पर फरिश्ते हैं रजिस्टर बंद कर देंगे, अब आने वाले का कोई नाम नहीं लिखा जाएगा। जब मैं आया हूँ आपकी मस्जिद में, मुश्किल से 2-3 लोग थे जब मैं मिंबर पे बैठा।
हालांकि कारोबार में कोई नहीं लगा होगा, सब लोग घरों पे बैठे हुए होंगे, सब इंतजार कर रहे होंगे कि कब अजान हो और खुतबा शुरू हो, 10-5 मिनट बाकी रह जाए तब हम जाएं। और कितने लोगों की निगाहें तो घड़ी की सुई पर हैं कि 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट ज्यादा हो रहा है, जल्दी से खत्म करें ताकि मस्जिद से 9-11 हो। जब मस्जिद से हमारा ताल्लुक टूटा हुआ है, मस्जिद में आधा घंटा आने के लिए तैयार नहीं है पहले और आधा घंटा बैठने के तैयार नहीं है, तो बताइए ऐसे लोगों को, यहाँ के लोगों को मैं मिसाली मुसलमान कैसे कहूँ? फैसला आपके हाथ में, जा करके ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि मौलाना जो खुतबा दिया था, क्या वो खुतबा हमारे ऊपर फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा। आइए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको मिसाली मुसलमान बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शिर्क से, बिदात से, झूठ से, झूठी कसमें से, झूठी गवाही से, लानतान से और चुगलखोरी से अल्लाह हम सबको महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में एक दूसरे भाई के लिए प्यार और मोहब्बत कूट कूट के भर दे। अल्लाह हम सबको नेक बना दे, एक बना दे और इंतशार से बचा। अल्लाह हमें मस्जिद को आबाद करने वाला बना दे, अपने घरों में तौहीद सुन्नत का प्रचार करने वाला बना दे। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे अपने मसाजिद का, अपने मदारिस का, अपने इमाम का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आमीन सबसे ज़्यादा हमें अपनी औलाद की सही तरबियत कुरान सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें बड़ों का अदब एहतराम, छोटों पे शफकत करने की तौफीक दे। अल्लाह जब तक दुनिया में ज़िंदा रहे तौहीद पर ज़िंदा रहें। जो बीमार हो गए अल्लाह उनको शफाए कुली अता फरमा। जो रोज़ी रोटी के एतबार से परेशान हैं अल्लाह उनके मुआश के ज़रिए को मजबूत कर दे और रोज़ी रोटी से लगा दे। अल्लाह मुसलमान जहाँ भी परेशान हैं मुसलमानों की परेशानी को दूर कर दे और काफिरों को जो इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के खिलाफ, मसाजिद के खिलाफ, मदारिस के खिलाफ पड़े हुए हैं अल्लाह उनको उनके मंसूबे में नाकाम बना दे। अल्लाह रब्बुल आमीन जब तक दुनिया में जिंदा रखे ईमान पर और जब खातिमा हो तो ईमान पर। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम।